السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم یہ جانیں گے کہ بھائی شرک اور کفر کیسے ہوتا ہے۔ آج ہم سے نہ جانے انجانے میں شرک اور کفر کے گناہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور شرک کسی ایسی ویسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ بھائی شرک کہتے کسے ہیں، شرک کیا ہوتا ہے۔ آج کل کے لوگ بھی ذرا سی بات پہ شرک کر دیا بول دیتے ہیں۔ پتہ ہوتا نہیں کہ بھائی شرک ہے کیا چیز، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی پریبھاشا کیا ہے اور شرک کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ ہوگا کہ بھائی شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کہتے کس کو ہیں۔ تو شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک سمجھنا۔ مطلب یہ کہ ہم سب مسلمان اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی اگر اللہ کی ذات میں، اللہ کی ایک ذات مانتے ہیں ہم، اگر ذات میں کوئی 2 یا 3 خدا مانے تو سمجھ لو وہ مشرک ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ جیسے کہ عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، حضرت مریم کو خدا کی بیوی مانتے ہیں نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے، نہ ہی اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ ہی کوئی بیٹا ہے، صرف اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ ایگزامپل ہوا۔ جیسے کہ کچھ لوگ کئی خدا مانتے ہیں، کوئی پتھروں کو خدا مانتا ہے، کوئی کسی کو خدا مانتا ہے، کوئی کسی کو خدا مانتا ہے۔ بہرحال وہ ان کا دھرم ہے، میں کسی مذہب پر ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا، لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک سمجھنا۔ تو ذات میں جیسے کہ عیسائی لوگ مانتے ہیں کہ حضرت مریم خدا کی بیوی نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے، تو یہ بھی کیا ہوئے، اللہ کی ذات میں انہوں نے ان کو دونوں کو شریک کر دیا، تو گویا کہ یہ لوگ مشرک ہو گئے۔ اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ صفات جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو صفات عطا کی، کسی کو اللہ نے آنکھیں دی، یہ صفت ہے، اور کان سننے کے لیے دیے، یہ بھی ایک صفت ہے، چلنے کے لیے پیر دیے، ہاتھ دیے، یہ بھی کیا ہے، ایک صفت ہے۔ ویسے ہی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بھائی ہماری جو آنکھوں سے دیکھنے کی قوت ہے یا سننے کی جو قوت ہے وہ ہمیں اللہ نے نہیں دی بلکہ ہمیں خود ذاتی طور پر حاصل ہے، تو سمجھ لو یہ صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب ہوا۔ مطلب یہ کہ جیسے کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اللہ دیکھتا بھی ہے اور وہ سنتا بھی ہے، اور اس کو یہ صفتیں کسی نے عطا نہیں کی ہیں۔ اللہ کو خود دیکھنے کی، سننے کی صفت حاصل ہے، اور ویسے ہی انسان کوئی کہے کہ بھائی جیسے اللہ کو دیکھنے اور سننے کی صفت حاصل ہے ذاتی طور پہ، اس کو کسی نے نہیں دی، ویسے ہی کیا ہے، مجھے بھی صفت حاصل ہے، کسی نے نہیں دی، تو یہ کیا ہوا، یہ صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب ہوا۔ لوگوں، اب ہم سے جو قدم قدم پہ شرک ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے، تو وہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم سے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بریلوی سنی آپ بریلوی ہو، آپ اہل سنت والجماعت والے ہو، قدم قدم پہ شرک کر رہے ہو، کیوں شرک کر رہے ہو۔ تو ہم سب سے پہلی چیز کیا، ہم مزاروں پہ جو جاتے ہیں، ہم مزاروں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے یہ سجدہ کر لیا۔ تو یہ شرک وہ اس طور پہ بولتے ہیں کہ بھائی اب ہم نے جو سجدہ کر لیا تو گویا کہ ہم نے غیر اللہ کو ماتھا ٹیک دے تو سجدہ کر لیا۔ برادران اسلام، تو صرف سجدہ کس کے لیے ہے، کیونکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو اسی کے لیے کیا ہے، سجدہ ہے، اور باقی کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ سجدہ تعظیمی کیا ہے، ہم نے ولی کی عزت کرتے ہوئے یا نبی کی عزت کرتے ہوئے درگاہ پہ ماتھا ٹیک دیا، سجدہ کر دیا، تو لوگوں یہ بھی کیا ہے، حضرت امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں سے بچیں جو ہم سے جس بات کو لے کر کے ہم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اہل سنت والجماعت والوں پہ کہ بھائی آپ شرک کر رہے ہیں، آپ کفر کر رہے ہیں، تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا ان باتوں سے بچیں اور شرک اور کفر جیسی تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ کی ذات کیا ہمیں دینے والی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہاں، اگر اللہ کے ولی اور نبیوں کو اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کی عطا سے وہ ہمیں دے سکتے ہیں،
لیکن اگر وہ ہم یہ مانیں کہ خود ذاتی طور پر ولی ہمیں دے سکتے ہیں، نبی ہمیں دے سکتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے دیا ہے اور وہ ہم کو دیتے ہیں۔ لہٰذا مجھے امید ہے یہ شرک اور کفر کی باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی، شرکی کی باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیو کا ہمارا اگلا پارٹ ہوگا اس میں ہم کفر کے بارے میں بات کریں گے، ہم سے کفر کن کن باتوں سے کفر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بتائیں گے کہ جب انسان سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیسے توبہ کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس کا مداوع کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح کی مزید معلومات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اگر چاہیں تو ہمارے چینل غازی نیٹ ورک کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔